ہے یا نہیں اتر رہا ہے۔ دشمن نے تو ہمیشہ کوشش کی کہ ہمارے درمیان اختلاف پیدا کریں، ہمارے درمیان انتشار پیدا کریں اور اس چیز کا فائدہ اٹھائیں، ہم پر قابض ہوں، ہماری معیشت پر قابض ہوں، ہمارے اوپر قابض ہوں اور ہمیں منتشر کر کے ہمارے اوپر وہ حکومت کر سکیں۔ یہ تو ہمیشہ سے دشمن کی سازش رہی ہے، لیکن ہم خود اپنے آپ کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں اس بات پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یہ چیز زمانے شروع سے چلی آ رہی ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے دشمن ہمیں منتشر کرنے کی کوشش کرتے رہے، ہمارے اندر اختلاف ڈالنے کی کوشش کرتے رہے۔ آپ غور کیجئے، مدینہ کے اندر 2 قبیلے رہتے تھے، ایک کا نام اوس تھا، ایک کا نام خزرج تھا۔ یہ انصار کے 2 قبیلے تھے۔ ان 2 قبیلوں کے اوپر یہودی کے مدینے کے اندر 3 قبیلے تھے، بنو قریظہ تھا، بنو نذیر تھا، اور بھی ایک قبیلہ تھا بنو قینقاع تھا۔ یہ 3 قبیلے یہودیوں کے تھے مدینہ کے اندر۔ انہوں نے اوس اور خزرج کے اندر اختلاف پیدا کر کے، ان کے درمیان آپس میں انتشار پیدا کر کے ان کی معیشت پر قبضہ کر لیا تھا، ان کی معیشت پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کیا اور آپ مدینہ آئے تو اوس اور خزرج کے درمیان آپ نے صلح کرا دی۔ آپ نے انصاریوں کے ان 2 قبیلوں کے درمیان صلح کرا دی اور دونوں اطمینان کے ساتھ رہنے لگے۔ یہودی اپنے مقصد کے اندر ناکام ہو گئے، وہ ان کا مقصد تھا ان کو لڑا کر ان کی معیشت پر قبضہ کر لینا اور پھر اپنے مطلب اور موافق انہیں استعمال کرنا۔ لیکن اللہ کے نبی نے جب ان دونوں قبیلوں کے درمیان صلح کرائی تو یہ اپنے مقصد میں ناکام ہوئے۔ شرپسند قوم ہے یہودی، باز آنے والے کہاں؟ شماس نامی یہودی کو تیار کیا اور کہا انصاریوں کے بیچ میں جا کر بیٹھا کرو اور ایسے اشعار پڑھا کرو جس سے پرانی جنگیں کی یاد انہیں تازہ ہو جائے، جو جنگ بعث نام کی جنگ ان کے درمیان صدیوں سے چلی آ رہی تھی۔ وہ جنگیں انہوں نے ہی لڑا رکھی تھی آپس میں، ان کے اوس اور خزرج کو آپس میں لڑا رکھا تھا ان لوگوں نے، ان 2 قبیلوں کو۔ کہا یہودیوں نے شماس نامی یہودی سے آپس میں تیار کیا اس کو، جا کے ان کی مجلسوں میں بیٹھو اور ایسے ایسے اشعار پڑھو کہ ان کی پرانی جنگ کی یاد تازہ ہو جائے اور یہ پھر آپس میں لڑنے لگے، پھر آپس میں دشمنی ہو جائے ان کے، اور پھر ہم اپنا مقصد دوبارہ حاصل کر لیں۔ یہ یہودی ان کے درمیان جا کر بیٹھتا اور ویسے اشعار پڑھتا جس کی وجہ سے ان کی پرانی جنگوں کی یاد تازہ ہو جائے اور ان کے درمیان دوبارہ تلواریں نکل آئیں اور اوس اور خزرج دوبارہ آپس میں لڑنے لگے۔ اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہوا یہ یہودی۔ اوس اور خزرج نے آپس میں تلواریں نکال لی۔ کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر اطلاع کر کہ اے اللہ کے نبی فلاں جگہ اوس اور خزرج کے لوگ آپس میں تلواریں نکال لیے ہیں، اور جس طرح وہ پہلے جنگیں کیا کرتے تھے اور ان کے درمیان صدیوں سے جنگ بعث چلتی تھی، اس جنگ کی یاد دوبارہ تازہ ہو گئی ہے اور دوبارہ سے یہ آپس میں لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے ہوئے چلے آئے اور اللہ کے نبی نے کہا کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور یہ زمانے جاہلیت کی چیز تمہارے اندر دوبارہ چلی آئی۔ اللہ کے نبی نے انہیں سمجھایا، اوس اور خزرج سمجھ گئے کہ یہودیوں کی یہ چال تھی، یہودیوں کی یہ سازش تھی، اور انہوں نے اپنی تلواریں میان میں ڈال لی، آپس میں متحد ہو کر متفق ہو کر رہنے لگے۔ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کے تعلق سے قرآن کے اندر آیت نازل کر دی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو دیکھتے ہوئے قرآن میں آیت نازل کی کہ مسلمانوں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اکٹھا ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے پکڑے رہو، اور آپس میں ولا تفرقوا، آپس میں اختلاف پیدا نہ کرو، اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ اللہ کی رسی سے مراد مفسرین نے لکھا ہے اللہ کی کتاب ہے، یعنی قرآن ہے، اور سنت رسول ہے، سنت رسول قرآن کی تفسیر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کی تفسیر ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ کتاب اللہ کو پکڑو اور سنت رسول حدیث کو پکڑے رہو، ولا تفرقوا، آپس میں انتشار نہ کرو، آپس میں اختلاف نہ کرو، واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور اللہ کی اس نعمت کو اپنے اوپر یاد رکھو جو اللہ نے تمہارے اوپر کی ہے، اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اللہ نے اس وقت کہا تھا اوس و خزرج سے یہ بات، اس وقت کے مسلمانوں سے کہا تھا کہ یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی اور تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اللہ کی اس انعام کی وجہ سے، اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔
اللہ رب العالمین نے اس وقت کہا تھا، لیکن یہ چیز آج کے دور میں بھی یہ چیز صادق آتی ہے، اس لیے کہ یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے کسی موقع سے کوئی آیت نازل کی تھی تو وہ اس وقت کے لیے بھی تھی اور رہتی دنیا تک کے لیے وہ حکم باقی ہے۔ وہ ایسا نہیں کہ اس وقت اوس و خزرج کے بارے میں وہ آیت نازل ہوئی تو آج ہمارے بارے میں نہیں۔ اگر حالات ویسے ہی ہو جائیں تو وہ آیت ان لوگوں کے بارے میں بھی صادق آتی ہے۔ یہ مفسرین کا اتفاق ہے کہ آج بھی اگر اختلاف ہو تو یہ آیت ہمارے لیے بھی موجود ہے کہ اللہ نے ہمیں ہمارے دلوں میں بھی الفت کی ہے آپس میں، ہمیں انتشار نہیں کرنا چاہیے، اور انتشار کرنے والوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ تم اللہ کی نعمت کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بنے ہو، یعنی اتحاد اور اتفاق کا پیدا کر دینا اور اللہ کا دلوں کو آپس میں جوڑ دینا، یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ اور آپس میں مختلف ہو جانا، آپس میں دشمن بن جانا، آپس میں اختلاف کا پیدا کر لینا، یہ اللہ کی نعمت سے محرومی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اتحاد اتفاق یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اگر آج کہہ دیا جائے کہ اللہ کی نعمت سے محروم ہونا پسند کرتے ہیں، پھر میں وہی بات کہوں گا کہ یہی کہیں گے، غصہ ہو جائیں گے کہ اللہ کی نعمت سے محرومی یہ کیسے ہم پسند کر سکتے ہیں؟ اللہ کی نعمت سے محروم ہونا کون مسلمان پسند کر سکتا ہے؟ سوال کے طور پر تو ہم غصہ ہو جاتے ہیں، لیکن یقیناً اختلاف کر کے، آپس میں انتشار کر کے، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن کے اللہ کی نعمت سے ہم محروم ہیں۔ یہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ آج ہم اللہ کی نعمت سے محروم ہیں، ہم اسے قبول کریں یا نہ کریں ظاہری طور سے، لیکن دل میں ہمیں اس بات کو ماننا ہی پڑے گا کہ اللہ کی نعمت سے ہم محروم ہیں۔ اور کس طرح محروم ہیں؟ آپس میں اختلاف اور انتشار کریں، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن